جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ نے مجھے لیا امریکہ سے. گزارش یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں 2019 کی کہ 2019 کیسا گزرا. گزارش یہ ہے کہ جو ہم لوگ اوورسیز ہیں نا جی، اوورسیز پاکستانی، 2019 جیسا برا سال آج تک ہماری زندگی میں سے نہیں گزرا. آپ کشمیر کو دیکھ لیں، آپ بوسنیا کو دیکھ لیں، پوری دنیا میں مسلم امہ پر جتنا ظلم 2019 میں ہوا ہے زندگی میں آج تک نہیں ہوا. ہماری 72 سالہ تاریخ میں، پاکستان کو بنے 72 سال ہو گئے، 72 ایئرس، ہمیشہ انڈین مسلمان، پاکستانی مسلمان، کشمیری مسلمان بہن بھائی ایک ہی نعرہ لگاتے رہے، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر ہمارا ہے، کشمیر بنے گا پاکستان. جی. ہماری اس سلیکٹڈ گورنمنٹ نے اس کا نعرہ ہی ختم کر دیا، دے دیا اس کو کشمیر. انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارا سلیکٹڈ پرائم منسٹر عمران نیازی ادھر ہمارے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے واشنگٹن آئے تو اس سے پہلے انڈیا کے پرائم منسٹر نے 35-370 ختم کر دی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں. میں وائٹ ہاؤس کے باہر ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے جب یہ اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو مل رہے تھے، میں خود ادھر موجود تھا. انہوں نے کشمیر ایشو پہ بات ہی نہیں کی. یہ آپ انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے ذکر تک نہیں کیا. ایک ہمارے صحافی بھائی تھے، آپ جیسے بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ جی آپ نے کشمیر ایشو پر کوئی بات کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ ہم نے ابھی کرنی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے انہیں آفر کی ہے. آفر کیا کی ہے کہ ڈیل کروا دی ہے، وہ ڈیل ہو چکی ہے. نہیں، ایسا بظاہر جو ہم نے بھی وہ پریس کانفرنس دیکھی تھی اس میں وزیر اعظم تو یہ دعائیں دے رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ اگر آپ یہ اقدام کر دیں گے تو آپ وہاں پر ہیرو تصور کیے جائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں خواہش بھی رکھتا ہوں ثالثی کی کردار ادا کرنے کے لیے. وزیر اعظم کی نیت کے اوپر تب تک تو شک نہیں تھا، لیکن جو حالات پیدا ہوئے اس میں وہ بے بس نظر آئے. اس پر بات آپ یہ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ تب تک نہیں تھا، جو حالات پیدا ہوئے اس کے بعد ڈاؤٹ ہوا. تو گزارش یہی ہے میرے بھائی، اس کے بعد جو مشکلات آئیں وہ ابھی تک آڑے ہیں. نیت تو حالات کے بننے سے تو بدل نہیں جاتی، وہ ابھی بھی بات کرتے ہیں. آج بھی ٹویٹ دیکھ لیں، کل کے بھی بات تو آنے والی، کب تک یہ زندگی ہے بات تو ہوتی رہے گی. عملی جامہ کب پہنایا گیا، ہوگا کیا؟ ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. بھائی وہ کون سی اینٹ تھی؟ انہوں نے گلے کاٹ دیے، ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹ لی، بچوں کو اسکول جانے کی اجازت نہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہیں، میڈیسن بیماروں کو نہیں مل سکتی. جو پردیش میں ہم اوورسیز بیٹھے ہیں، جن کے ماں باپ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے ادھر اس علاقے میں موجود ہیں، وہ کبھی فون پہ بات کر لیتے تھے، کوئی ایسی سہولت نہیں. تو وہ کون سا پتھر ہے، کون سی اینٹ ہے جو آئے گی تو اس کا جواب دینا ہے؟ دوسری بات آپ کے سامنے ہے کہ جب اس کے بعد انہوں نے آ کے یو این میں تقریر کی 27 ستمبر کو، جی، اوورسیز امریکہ کی ہسٹری میں آج تک اتنا بڑا پروٹیسٹ نہیں ہوا کہ ہم ہزاروں لوگ، بی بی سی نے بتایا، آپ کے چینلوں نے بتایا، تمام میڈیا نے کوریج کی کہ اتنا بڑا احتجاج آج تک نہیں ہوا جتنا 27 سپٹمبر کو سلیکٹڈ عمران نیازی کی اور مودی کی تقریر کے دوران کیا گیا. صحیح. جب سلیکٹڈ عمران نیازی اندر تقریر کر رہا تھا ہم نے باہر خاموشی اختیار کر لی. جب مودی تقریر کر رہا تھا تو ہم نے اپنے پروٹیسٹ کو اور زیادہ تقویت دی. نہیں اچھا ٹھیک ہے، اس کا رزلٹ سن لینا ہوا کیا. وہ انہوں نے اپنی تقریر بیچی. وہ تقریر بہت اچھی ہوئی ہے، آپ عمران پرائم منسٹر نے بہت اچھی تقریر کی. 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن، کیا ملک تقریروں سے چلتے ہیں؟ اچھا کیا ہوا اس تقریر کا؟ تو اس سے پہلے لاسٹ میں میاں بتا محمد دیں نواز شریف نے، کیا کیا جائے، کیا آپشنز کیا ہیں، آپشنز کیا ہیں، کس طرح آپشنز کو استعمال کرتے ہوئے؟ سفارت کاری نہیں ہے،
آپ نے यूएनओ से क्या उम्मीद लगाएंगे? वो आज तक यूएन ने कुछ किया कभी किसी के लिए भी? तो कौन करेगा? मुस्लिम वर्ल्ड करेगा, फिर मुस्लिम वर्ल्ड करेगा तो ओआईसी के चैंपियन सऊदी अरबिया के पास जाकर बैठ गए हैं। आप कोलालमपुर समिट में नहीं गए, आप ओआईसी का इजलास तो क्यों नहीं गए? पाकिस्तान में होगा कर तो रहे। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सख्तियां नहीं मिली थी कि एटमी धमाके नहीं करने? उसने तो फिर भी किए, सबने मना किया था ना। तो इसको सिर्फ विजन होना चाहिए। आप ये देखें कि इसका हल एक ही है, अपनी मुस्लिम उम्मा के साथ बैठकर अपने कश्मीरी बहन भाइयों का, अब जो मौजूदा सूरत हाल इंडिया की है, कई टुकड़े हो जाएंगे इंडिया के। वो क्या सोचता है कि हमारी नेशनैलिटी मुसलमानों की बहन भाइयों की खत्म करने के बाद वो अपना मुल्क चला सकता है? नामुमकिन, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं है। अच्छा। हमें इंटरनेशनली तौर पर दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। अच्छा, हम इधर अमेरिका में रहते हैं, पूरी दुनिया में ओवरसीज रहते हैं, क्या हमें किसी ने निकाल दिया है? कौन ऐसे करता है? ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश मलिक साहब। आप मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और तजियाकार अपना तजिया दे रहे थे ओवरसीज होने की हैसियत से, और बता रहे थे कि किस तरह मुसलमानों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल साल रहा है, कश्मीरियों के लिए। पाकिस्तान को अपने को मजीद मजबूत करना होगा। पाकिस्तान अगर अपनी सिफारतकारी को मजीद मजबूत करेगा तो 2020 जो कश्मीरी हमसे और दुनिया के तमाम तर मुस्लिम ममालिक से उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि हम तो आपको फोन तक नहीं कर सकते, हम आपको व्हाट्सएप जो दीगर चीजें हैं वो इस्तेमाल करते हुए मैसेजेस नहीं कर सकते, हमारे पर लॉकडाउन है, आप ही हमारे लिए कुछ कर दें ताकि हमें रिलीफ मिले। इंसानियत की खातिर, मुसलमान होने की खातिर अब सऊदी अरेबिया, यूएई और दीगर इस्लामी ममालिक, उनको देखना पड़ेगा कि ओआईसी को किस तरह मुतहरिक करना है, ताकि 2019 तो गुजर गया लेकिन 2020 में ही मुसलमानों के लिए, इंडिया के मुसलमानों के लिए और जहां भी मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है उन्हें रिलीफ मिले और बिलखसूस कश्मीर के मुसलमानों को हक़ खुद इरादियत मिले। नेक तमन्नाओं के साथ 2019 को अलविदा और 2020 को वेलकम कहते हैं। अब मिलेंगे 2020 में। आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।